بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ جی آج ہم ایک نئی کتاب شروع کرنے جا رہے ہیں، العربیۃ للطالبین۔ یہ عربی ادب پر کتاب ہے، اس کے اندر واقعات اور قصے بیان کیے گئے ہیں طلباء کے اندر عربی شعور لانے کے لیے اور عربی میں بول چال کو نکھار دینے کے لیے یہ بہترین کتاب ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اس کو ہم مکمل پڑھیں گے، تو بلا تاخیر شروع کرتے ہیں۔ آج ہم ایک قصہ پڑھیں گے سالم کے حوالے سے کہ جھوٹ نہیں بولنا۔ تو کہتے ہیں قصہ تو ماذا اقول لأمی، قصہ اس بارے میں کہ میں اپنی والدہ کو کیا کہوں گا۔ قصہ تو ماذا اقول لأمی، میں اپنی والدہ کو کیا کہوں گا اس بارے میں قصہ۔ کہتے ہیں سالم یحب کثیرا تلک الحلوى التي تصنعها امه بیدیہا، سالم اس حلوے سے بہت محبت کرتا ہے جو اس کی والدہ اپنے ہاتھوں سے بناتی ہے۔ تصنعها امه بیدیہا، جس کو اس کی والدہ اپنے ہاتھوں سے بناتی ہے، سالم اس حلوے سے بہت محبت کرتا ہے۔ وبین الحین والآخر یطلب سالم من امہ الحبیبۃ ان تجہز له نوعا جدیدا من الحلوى، اور اکثر اوقات، بین الحین والآخر کا مطلب ہے اکثر اوقات وہ اپنی والدہ سے، یعنی سالم اپنی محبوب والدہ سے، حبیبہ کا مطلب ہے محبوب، اکثر اوقات سالم اپنی محبوبہ والدہ سے طلب کرتا رہتا ہے کہ وہ بنائے، وہ تیار کرے اس سالم کے لیے حلوے کی نئی قسم، ان تجہز له نوعا جدیدا من الحلوى، کہ وہ والدہ ان کے لیے حلوے کی نئی قسم بنائے۔ آگے کہتے ہیں ذات مساع اشتاق سالم کعادتہ لتذوق الحلوى المنزلی، ایک دن سالم مشتاق ہوا، یعنی اس کو ایک قسم کی تڑپ پیدا ہوئی کہ وہ اپنی عادت کی طرح کہ وہ گھریلو حلوہ چکھے۔ سالم مشتاق ہوا کہ اپنی عادت کی طرح وہ گھریلو حلوہ چکھے۔ فطلب من امہ ان تجہز له بعض الحلوى، تو اس نے اپنی والدہ سے طلب کیا کہ اس کے لیے بعض حلوہ تیار کریں۔ تو جہیزہ کا مطلب ہے تیار کرنا۔ وہناک طلبت الام من صغیرها سالم الذهاب للمتجر لشراء بعض البیض، اسی دوران والدہ نے اپنے چھوٹے سالم سے طلب کیا کہ وہ بعض انڈے خرید کرنے کے لیے بازار جائیں۔ ذہاب یہ مصدر ہے۔ والدہ نے اپنے چھوٹے سالم سے طلب کیا کہ بعض انڈے خریدنے کے لیے وہ بازار جائیں۔ لتعد له بعض الحلوى، تاکہ والدہ اس کے لیے بعض حلوہ بنائے۔ تعد اور تجہزہ، ان دونوں کے اندر فرق ہے۔ تجہزہ کا مطلب ہوتا ہے تیار کرنا، تعد کا مطلب ہوتا ہے بنانا، تو تھوڑا سا ان کے اندر فرق ہے۔ آگے کہتے ہیں خرج سالم مسرعا لشراء بعض البیض، سالم جلدی میں بعض انڈوں کو خریدنے کے لیے جلدی نکلا۔ وفی الطریق قابل جارہ سعیدا، اور راستے میں اس کا اپنے پڑوسی سعید سے آمنا سامنا ہوا۔ قابلہ کا مطلب ہوتا ہے آمنا سامنا ہونا، یعنی ان کے ساتھ ملا۔ راستے میں اس کا اپنے پڑوسی سعید سے آمنا سامنا ہوا۔ سألہ سعید عن وجہتہ، سعید نے اس سے اس کی سمت کے بارے میں سوال کیا۔ وہ ضمیر کا مرجع ہے
سعید نے سالم سے اس کی سمت کے بارے میں، جہت کے بارے میں سوال کیا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ فأخبرہ سالم انہ متجہ للمتجر لشراء بعض البیت، تو اس نے خبر دی، یعنی سالم نے اس کو خبر دی کہ وہ بعض انڈوں کو خریدنے کے لیے بازار جا رہا ہے۔ للمتجر، متجر یہ اس میں ظرف کا صیغہ ہے، یعنی تجارت کی جگہ، تجارت کی جگہ بازار ہوتی ہے کیونکہ وہاں پر تجارت ہو رہی ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ سالم نے اسے خبر دی، سعید کو خبر دی کہ وہ بعض انڈوں کو خریدنے کے لیے بازار جا رہا ہے۔ وَأَخْبَرَهُ سَعِيدٌ أَنَّهُ يَتَّجِهُ أَيْضًا لِنَفْسِ الْمَتْجَرِ لِشِرَاءِ بَعْضِ الْحَاجَاتِ دَارِهِ، سعید نے اس کو خبر دی، یعنی سعید نے سالم کو خبر دی کہ وہ بھی بازار ہی کی طرف جا رہا ہے۔ أَنَّهُ يَتَّجِهُ أَيْضًا لِنَفْسِ الْمَتْجَرِ، بازار ہی کی طرف جا رہا ہے گھر کی ضروریات، گھر کی بعض ضروریات کو خریدنے کے لیے، گھر کی بعض ضروریات کو خریدنے کے لیے وہ بھی بازار ہی جا رہا ہے۔